تو میرے محترم سامعین، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ ایسے تاجر بنیں ہے۔ فرمایا دو چیزیں جس میں سچائی بھی ہو اور دیانت بھی ہو، سچ بولے تجارت میں، دیانت بھی ہو، جو چیز دکھائی ہے وہی دے، جو سیمپل دکھایا وہی چیز اس کو دے، جو بات زبان سے کر رہا ہے وہی چیز اس کو دے۔ فرمایا ایسا جو تاجر ہے اللہ اس کا یہ اعزاز فرمائیں گے کہ قیامت کے دن انبیاء کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے۔ اعزاز تو انبیاء کا ہے، یہ مفت میں مزے لوٹے گا۔ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں جیسے وزیر اعظم کے ساتھ اس کے وزراء رفقا ساتھ جائیں دوسرے ملک، جس ہوٹل میں جس محل میں وزیر اعظم ٹھہرے یہ بھی ساتھ میں مفت کے مزے لوٹتے ہیں، حالانکہ یہ پروٹوکول ان کے لیے نہیں ہے، وزیر اعظم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مفت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ فرمایا بالکل اسی طرح پروٹوکول تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، لیکن جنہوں نے تجارت میں سچائی اور دیانت کو استعمال کیا ہے تو فرمایا وہ بھی نبیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ تو پھر یہ تجارت دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ جو اللہ کی طرف رستہ جاتا ہے انہی بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ تو عیسائیت ہے کہ جس نے مولا کو پانا ہے وہ جناب کسی دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جائے، رہبانیت اختیار کرے۔ اسلام میں یہ رہبانیت نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ چھوڑ دیں گے سارے بھائی؟ انشاءاللہ۔ وعدہ تو کرو، مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو ہو، جمعے کا دن ہے، سب کہو انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ سے وعدہ ہو گیا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابی نے پوچھا آپ فرمایا نہیں ابھی تک اسلام دل میں نہیں اترا، اس لیے یہ غلط کام کرے گا، جب دل میں اترے گا خود ہی چھوڑے گا، خود ہی چھوڑ دے گا یہ۔ اور یہ جھوٹ سارے گناہوں کی جڑ ہے، میں نے جڑ کاٹ دی ہے، درخت سوکھ جائے گا خود ہی، میں نے جڑ کاٹ دی ہے۔ تو اس لیے بھائی سچ بولنا عبادت ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کی تربیت میں یہ چیز ڈال دیں کہ جھوٹ سے نفرت دلا دیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے تمام گناہوں کی نیچے سے جڑ کاٹ دی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو سچ بولنے والا ایک فرد بنا دیا، جھوٹ سے نفرت کرنے والا ایک انسان بنا دیا، تو آپ نے سارے گناہوں کی جڑ کاٹ دی اور معاشرے کو ایک اچھا انسان دے دیا ہے۔ اب وہ نوجوان گیا، سوچا بھی زنا کروں، حضور سے تو وعدہ کیا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، اگر کسی نے شک کی بنیاد پر بھی مجھ سے پوچھا تو میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ ہے پکڑا جاؤں گا۔ شراب پیوں گا، منہ سے بدبو آئے گی، کوئی بھی پوچھے گا شک کی بنیاد پر لگتا ہے تم نے شراب پی ہے، تو اب میں جھوٹ تو زبان دے چکا ہوں، حضور سے وعدہ کر چکا ہوں، تو میں نے تو جھوٹ نہیں بولنا، پکڑا جاؤں گا، درے لگیں گے مجھے۔ چوری کروں گا، اگر کسی نے پوچھ لیا تو نے چوری کی ہے، تو میں نے تو حضور کو زبان دی ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر پکڑا جاؤں گا۔ جب یہ ساری باتیں سوچی، اسلام دل میں اتر گیا۔ اب خود ہی آ گئے حضور کے پاس اگلے دن، یا رسول اللہ دوبارہ آپ سے عہد کرنا چاہتا ہوں، آج کے بعد ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں، سب کچھ چھوڑ دیا میں نے آج کے بعد، بس۔ میرے محترم سامعین، آج وہ اسلام اگر ہمارے دلوں میں اتر جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود چھوٹ جائیں گی۔ کیوں جی چھوٹیں گی یا نہیں چھوٹیں گی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایک مثالی معاشرہ تیار کیا جو سچوں کے اوپر مشتمل تھا، اور سچوں کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا معاشرہ تیار کیا، ایسے لوگ تیار کر کے دکھائے۔ تو آج غیر مسلم، میرے پاس ایک پادری مسلمان ہونے کے لیے الحمدللہ مسلمان ہوا، کتابیں بھی اس کو کافی دیں، مگر ایک بات جو وہ بتا اس نے جو کہی وہ آج تک میرے دل میں کھٹکتی، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ جو مسلمان میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں، آپ نے مجھے کتابیں دی، میں نے مطالعہ کیا اتنی دیر سے، تو جو مسلمانوں کے احوال اور ان کی صفات جو میں نے کتابوں میں پڑھی ہیں وہ یہاں دھرتی کے اوپر نظر نہیں آتے، وہ دھرتی پہ نظر نہیں آتے، اور جو نظر آتے ہیں ان میں وہ صفات ہی نہیں ہیں جو قرآن بتا رہا ہے، جو ہمارے محبوب کا فرمان بتا رہا ہے، وہ صفات ان میں نظر ہی نہیں آتی۔ میرے محترم سامعین،
آج اسلام کے پھیلنے میں کفر رکاوٹ نہیں ہے، آج اسلام کے پھیلنے میں میں اور آپ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارا کردار رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آج اسلام کے پھیلنے میں ہم لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج ایک غیر مسلم عارف والا میں آ جائے، ماشاءاللہ جی عارف والا عارفوں کی منڈی ہے، یہ سارے یہاں پر عارف باللہ ہیں، معرفت رکھتے ہیں بڑے ہیں، اور یہاں پر بازار میں آنکھیں بند کر کے تجارت کرتے ہیں، خوش ہو کے چلا جائے گا میرا خیال ہے، ماشاءاللہ بڑے پکے مسلمان ہیں۔ کیوں جی میرے محترم سامعین، آج یہی کمی ہے، آج یہی رکاوٹ بنی ہے۔ تو حق تعالیٰ جب اپنا فضل فرماتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتے ہیں، شرح صدر فرما دیتے ہیں اس کا، اور اس کے دل کے اندر اسلام اترتا ہے اور وہ اندر سے قبول کرتا ہے، اور پھر اس کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی ہے کون سا حکم ہے جس کی خلاف ورزی مجھ سے ہو رہی ہے، کون سے اعمال ہے جس میں کوتاہی ہو رہی ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے میں ایسا انسان بن جاؤں میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور حضرات صحابہ کرام ایسے ہی انسان تھے، مرنے سے پہلے مولا کو راضی کیا، آسمان سے سرٹیفکیٹ آئے نا، پھر جنت کے سرٹیفکیٹ آئے کہ نہیں آئے، تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔